इस तलबा मेरा आज का लेक्चर डॉक्टर वहीद कुरैशी के मजमून कौमी तश्कील से मुतालिक है। इस मजमून पर बात करने से पहले कुछ मुसन्निफ के बारे में। सबसे पहले उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी। 1925 में पंजाब के ज़िला मियांवाली में जन्म लेने वाले डॉक्टर वहीद कुरैशी एक मुतहर्रिक, इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। उर्दू के नामवर नक्काद, मुहक्किक, शायर, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम और माहिर इकबालियात थे। डॉक्टर वहीद कुरैशी पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के बाद फ़ारसी और तारीख़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। क्लासिकी फ़ारसी नस्र में PhD की और मीर हसन और उनकी शायरी के उन्वान से मकाला लिखकर डिग्री हासिल की। अक्टूबर 2009 में इस जहाने फ़ानी से रुखसत हुए। अब कुछ उनकी तर्ज तहरीर की खसूसियात। सबसे पहले तो उनका मुदल्लल अंदाज। अपनी बात को दलाइल के जरिए साबित करना उनकी तहरीर की खास खूबी है। तहकीक और तनकीद को आपस में मरबूत करके अपने बयान को सबूत के साथ मनवाना उन्हें खूब आता है। उनकी तहरीर में हमें मकसदियत और संजीदगी का अंसर नुमाया नजर आता है। बामकसद अंदाज में अपनी तहकीक और राय को उन्होंने बखूबी निभाया है। इस सिलसिले में संजीदा अंदाज उनकी तहरीर को मजीद पुरअसर बना देता है। उनका जोर बयान इस अंदाज का है कि जो संजीदा मौजू के लिए मौजून तरीन है, क्योंकि एक संजीदा मौजू का हक उसी सूरत में अदा हो सकता है जब अल्फाज और अंदाज मौजू हों। वहीद कुरैशी अपने अल्फाज से जोर बयान का काम लेना खूब जानते हैं। इसके अलावा फिक्री तरगीब उनकी तहरीर की एक और खूबी है। उनकी तहरीर से जाहिर होता है कि उनकी ज़ात और तहरीर में कोई तजाद नहीं। फिक्र के दरीचे वाह करना और कारी की ज़ात पर असर अंदाज होना, उन्हें अपने सांचे में ढालना वहीद कुरैशी की शख्सियत और तहरीर दोनों का खासा है। अब उनके तहरीर करदा मजमून पर बात करेंगे और इस मजमून में चूंकि कौमियत की तश्कील को मौजू बनाया गया है तो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत किस तरह से है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ था। इसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। ये रियासत इस्लाम के उसूलों पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए मार्ज़ वजूद में आई। अब इसी हवाले से कुछ तबकात ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सेकुलर निज़ाम राइज होना चाहिए। अब सेकुलर निज़ाम क्या चीज़ है? सेकुलर निज़ाम एक ऐसा समाजी नज़रिया है जो सियासत, तालीम और शहरी मामलात में मजहब की दखल अंदाजी का मुखालिफ हो। जबकि सेकुलर रियासत एक ऐसी रियासत होती है जहां रियासती पॉलिसियों पर मजहब की दखल अंदाजी खारिज अज़ इम्कान हो और तमाम मज़ाहिब को यकसा दर्जा हासिल हो। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में सेकुलर निज़ाम राइज हो सकता है, तो साहिब मजमून ने इस अपने तहरीर में कुछ इस तरह से वजाहत की है कि पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, तो जब इस्लाम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई, तो ऐसी रियासत में सेकुलर निज़ाम के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि दुनिया में दो ही नज़रियाती रियासतें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और दूसरी रियासत इसराइल जो यहूदियों ने अपने मजहब को बुनियाद बनाकर कायम की। लेकिन ऐसे में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि मुसलमानाने बरे सगीर ने एक साम्राज्य कुव्वत से टक्कर लेके आज़ादी की कोशिश की थी और एक रियासत इस्लाम पर अमल दरामद के लिए, इस्लाम के असूलों पर आज़ादाना अमल करने के लिए कायम की गई थी। अब इसी हवाले से हम अगली बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान
قومی تشکیل کے حوالے سے ہمارے لیے اہم ہے۔ قومی تشکیل کیا چیز ہے، قومیت کیا ہے، اور یہاں ہم پہلے دیکھیں گے کہ قومیت، قوم اور قومیت سے کیا مراد ہے۔ تو قوم عربی اور فارسی زبانوں میں یکساں معنی میں استعمال ہونے والا ایسا لفظ ہے جو لوگوں کے طبقے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زبان، ثقافت، مذہب، تاریخ، نسل کے لحاظ سے قدرے مشترک رکھتے ہوں۔ بعض اوقات ایک خطہ زمین ایک علاقے سے تعلق کی بنا پر بھی قوم بنائی جا سکتی ہے۔ جرمن قوم یا فرانسیسی قوم، اس کی عرب قوم، یہ اس کی خاص مثالیں ہیں۔ جبکہ ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی قوم جغرافیائی حدود سے، زبان سے، رنگ اور نسل سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ مسلمانوں کی قوم ملت اسلامیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ ایک خاص تصور ہے جس پر جو مذہب اسلام سے وابستگی کی بنیاد پر دنیا میں موجود ہے، اسی لیے اسے ملت اسلامیہ کا درجہ حاصل ہے، یا ملت اسلامیہ یا امت مسلمہ۔ تو قومیت کیا چیز ہے؟ قومیت وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر قوم تشکیل دی جائے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی نظریاتی ریاست کی جو کسی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پائے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ وہ نظریہ مسلمانوں کے ایک الگ قوم ہونے کا تھا۔ ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہماری روحانی اور مادی اقدار دیگر مذاہب سے جدا ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ایسا خطہ زمین ضروری تھا، ضروری رہے گا، جہاں مسلمان اپنی اقدار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اب مشرقی اور مغربی قومیت کے فرق پر بات کریں گے۔ مشرقی قومیت کا تعلق مشرق میں واقع ممالک سے ہے۔ لامحالہ یہ مشرقی ممالک میں رائج ہے، اور ان ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ایسے ممالک شامل ہیں جہاں مذہب اور روایات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جبکہ ہم جب مغربی قومیت پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ مغربی ممالک میں رائج ہے۔ ان ممالک میں یورپ اور امریکہ شامل ہیں، اور جدت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ممالک روایات کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، مذہب ان کے ہاں اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے قومی تشکیل میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، تو صاحب مضمون نے اس کی بھی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اسلامی قوانین کا نفاذ، عملی زندگی میں ان کی پیروی کسی بھی پاکستانی کے لیے مقصد اولی ہونا چاہیے، یعنی پہلا مقصد ہونا چاہیے اس کی زندگی کا، کہ وہ اسلامی قوانین کے نفاذ کو ممکن بنائے۔ اسلامی قومیت کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اس خطہ زمین میں اسلامی نظام لا محالہ نافذ ہونا چاہیے۔ ایسا نظام ہو جہاں نظم و ضبط، بھائی چارہ، امن و سکون اور اخلاقیات کا دور دورہ ہو۔ اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے صاحب مضمون خود بھی یہ بات کرتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کو بھی یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ایسے معاشرے کی تشکیل میں ایک مثبت کردار ادا کریں۔ اب مضمون کے مرکزی خیال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے پاکستان کو بطور نظریاتی مملکت اپنے مضمون میں بیان کیا ہے، اس کے قیام کے اغراض و مقاصد واضح کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان مسلم قومیت کی بنا پر وجود میں آیا۔ مسلم تشخص ہماری قومیت کی تشکیل میں سب سے اہم عنصر ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب مضمون کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر وحید قریشی نے اپنے مضمون میں پاکستان کے متعلق ایک بات کی ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد پہلی ایسی ریاست تھی جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کے بعد نظریاتی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سیاسی اور فکری دلائل دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک الگ مملکت کا حصول
مسلمانان برے صغیر کے لیے کس حد تک ضروری تھا، ناگزیر تھا. اور بطور امت مسلمہ ہمارے بنیادی حقائق بھی اسی قسم کے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے بالکل ایک الگ قوم ہیں. ہماری پہچان الگ ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا لباس، کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز، ہمارے افکار، ہمارے تہوار، ہر چیز ہندو سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. اور یاد رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک الگ قوم کی، دو قومی نظریے کی، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ سیاسی سطح پر تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، لیکن اس کی بنیاد بہت پہلے علماء کرام میں سے، بزرگان دین میں سے شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الف ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی جب انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے توحید کا کلمہ حق بلند کیا تھا. اب ایک الگ مملکت قائم ہو چکی. اسلام کے نام پر وجود آنے والے مملکت پاکستان میں ہماری قوم کو ضرورت ہے اتحاد کی اور یگانگت کی. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو نہیں پہچانیں گے، ہم کبھی بھی غلامی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اللہ کے حضور سر جھکانے کا، اللہ کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکانے کا جو ایک ہم کلمہ پڑھ کے اقرار کرتے ہیں، ہم اس کا عملی ثبوت نہیں دے سکیں گے. تو ضرورت ہے اتحاد اور یگانگت کی. اسی حوالے سے قیام پاکستان کے بعد تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرتے رہنا پڑا. اب تک ہم مسائل کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم بطور پاکستانی متحد ہو جائیں تو ہم اپنے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملت کے طور پر ملت اسلامیہ کا جو تصور اسلام میں دیا گیا ہے، امت مسلمہ کا تصور دیا گیا ہے، اس ملت کے تصور کو برقرار رکھتے ہوئے اگر ہم مل کر جد و جہد کریں، عزم و ہمت سے کام لیں، تو لا محالہ ہم اپنی قومیت کی بنا پر جو ایک الگ ریاست ہم نے حاصل کی ہے، ہم اس کو عملی طور پر کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ قوم آپس میں متحد ہو. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب